Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we will try to understand export refinance scheme offered by State Bank of Pakistan for Islamic banks working in Pakistan. As we know that government want to boost the exports to get foreign remittances. غیر ملکی زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے ایکسپورٹ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کو انکریج کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے اسکیم رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسی ایکسپورٹ کو فائنانس کرتا ہے تو اس کی فائنانسز کے برابر مقدار میں اسٹیٹ بینک اس کو فائنانسز پرووائڈ کرتا ہے جو مارکیٹ سے کم شرح سود پر دیے جاتے ہیں. This is a facility available to conventional banks, and it was not available to Islamic banks in the early period of Islamic banking. But later on, a product is developed and now it is being utilized by State Bank of Pakistan to provide refinance facility to Islamic banks as well. Under this scheme, what share provided by the State Bank is considered as its participation in a business venture. جتنا بھی اماؤنٹ وہ دیتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک پارٹنرشپ ارینجمنٹ میں اس کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اسلامک بینک کچھ ایسے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو کہ بالعموم اسٹاک مارکیٹ میں اچھی پرفارمنس والی کمپنیز کے شیئرز کی خرید و فروخت کی صورت میں ہوتی ہے. ان کمپنیز کو بلیو چپ کمپنی کہا جاتا ہے، یعنی جن کی اسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، جن کی شیئر کی ٹریڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، اور عمومی طور پر ان کا ریٹ آف ریٹرن بھی اچھا پازیٹیو آ رہا ہو. خاص طور پر جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ ان کے پروفٹ ریٹ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہو تو ان کمپنیز کے شیئرز میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، مشترکہ طور پر اسٹیٹ بینک کا فنڈ یوز کر کے اور اسلامک بینک کے فنڈ یوز کر کے. تو اس طرح سے جو بھی پروفٹ آتا ہے وہ اسٹیٹ بینک حاصل کرتا ہے. یہ کیوں ہے کہ کنونشنل بینک سے تو اسٹیٹ بینک سیدھے انٹرسٹ وصول کرتا ہے، جو بھی فائنانسز وہ ان کو ایکسپورٹ کے بدلے میں پرووائڈ کرتا ہے. لیکن کیونکہ اسلامک بینک سے سود نہیں لیا جا سکتا یا اسلامک بینک سود نہیں دے سکتے، تو اس کا طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسلامک بینک کے ساتھ مل کے ایک انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور اس انویسٹمنٹ پر جو ریٹرن آئے اسٹیٹ بینک اس میں سے حصہ وصول کرتا ہے. عام طور پر اسٹیٹ بینک اپنا حصہ ایک لیول تک ڈیفائن کرتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ پروفٹ آ رہا ہو تو وہ ایڈوانٹیج اسلامک بینک کو دیا جاتا ہے. ان کیس آف لاس، بوتھ اسٹیٹ بینک ایز ویل ایز اسلامک بینک آر سپوز ٹو شیئر دا لاس ان پروپورشن آف دیئر کیپٹل کنٹریبیوشن. اسٹیٹ بینک عام طور پر کوارٹرلی بیسس پر پروفٹ میں سے حصہ وصول کرتا رہتا ہے، وچ از سبجیکٹ ٹو فائنل سیٹلمنٹ ایٹ دی ٹائم آف ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ. یعنی جب وہ پارٹنرشپ یا انویسٹمنٹ میچور ہوتی ہے اور اس وقت صحیح انداز میں پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل پروفٹ کتنا ہوا ہے، تو اگر اسٹیٹ بینک نے اس سے کچھ زیادہ وصول کر لیا ہو تو وہ اسٹیٹ بینک کو واپس کرنا ہوتا ہے، اور اگر اسٹیٹ بینک کو کم حصہ ملا ہے تو اسلامی بینک اس کو مزید حصہ دیتا ہے تاکہ وہ ایکچوئل پروفٹ کا اس کو پورا حصہ مل جائے. تو یہ طریقہ ایکسپورٹ ری فائنانسنگ کا کہلاتا ہے کہ اسلامک بینک اگر کسی ایکسپورٹ ایکٹیویٹی کو فائنانس کرتے ہیں تو جتنی رقم انہوں نے فائنانسز میں دی ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اتنی ہی رقم اسلامک بینک کو ری فائنانسنگ اسکیم کے تحت فراہم کرتا ہے، جسے اسلامی بینک
اپنے سرمایہ کے ساتھ ملا کر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، اور اس سے جو پروفٹ آتا ہے وہ اس میں اسٹیٹ بینک اور اسلامی بینک آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس طرح سے اسٹیٹ بینک وہ فیسلٹی جو کنونشنل بینکس کو انٹرسٹ بیسس پر حاصل تھی، اسلامک بینکوں کو انٹرسٹ فری بیسس پر فراہم کرتا ہے، اور اس طرح سے اسلامک بینک بھی ایکسپورٹس کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کر پاتے ہیں۔